بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا مشہور اعتراض ہے کہ یہ احادیث جو ہے نا یہ سازش ہیں۔ تو اس اعتراض کے دو رخ ہیں، یا آپ کہہ لیں اس کے دو پہلو ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اجمیوں کی سازش ہے جو انہوں نے عربیوں کے خلاف کی یا دین اسلام کے خلاف کی، یا جیسے بھی۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سازش ہے درباری علماء کی، یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ سازش کروائی ہے اس وقت کے حکمرانوں نے، اور اس کے لیے انہوں نے درباری علماء کو استعمال کیا۔ تو اس اعتراض پہ انشاءاللہ بات ہم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث ہے وہ آپ سماعت کیجئے، اور وہ حدیث جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے اس طرح بیان کروں گا کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، لیکن میں آپ کو وہ صحیح بخاری اور مسلم سے براہ راست بیان کرنے کی بجائے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حدیث ہم تک، یعنی مجھ تک، ہمارے اس زمانے تک یہ حدیث کیسے پہنچی ہے۔ تو ہمارے استاد محترم تھے شیخ العربی والعجم حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان سے ہم نے صحیح بخاری پڑھی ہے۔ انہوں نے صحیح بخاری جو ہے نا وہ اپنے استاد محترم محدث روپڑی سے پڑھی ہے، حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ۔ انہوں نے صحیح بخاری جو ہے نا وہ دو شخصیات سے پڑھی ہے، عبد الجبار غزنوی رحمہ اللہ اور محدث پنجاب عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ سے، اور ان دونوں نے سید نذیر حسین محدث دہلوی سے، انہوں نے محمد اسحاق دہلوی سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز دہلوی سے، اور انہوں نے اپنے والد محترم شاہ ولی اللہ جن کا نام احمد بن عبد الرحیم دہلوی ہے، اور انہوں نے ابو طاہر الکردی سے، اور انہوں نے اپنے باپ ابراہیم الکردی سے، انہوں نے پھر آگے حسن بن علی العجیمی سے، اور ان کے استاد آگے محمد بن علاء الدین البابلی ہیں، ان کے آگے سالم بن محمد السنہوری ہیں، ان کے آگے محمد بن احمد الغیطی ہیں، اور ان کے استاد آگے سے زکریا الانصاری ہیں، اور انہوں نے آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ بخاری اور یہ حدیث جو ہے نا وہ حافظ ابن حجر الاسقلانی سے ان کو یہ سماعت کیا ہے، یا ان پہ قرات کی ہے، یا انہیں اس کی اجازت ملی ہے۔ حافظ ابن حجر کے استاد کا نام ہے ابراہیم التنوخی، ان کے استاد ہیں احمد بن ابی طالب الحجار، ان کے استاد ہیں حسین بن مبارک الزبیدی، ان کا لقب سراج تھا، ان کے استاد ہیں ابو الوقت عبد الاول السجزی، ان کے استاد ہیں عبد الرحمن بن محمد الداودی، ان کے آگے عبداللہ سرخسی ہیں، ان کے آگے محمد بن یوسف الفربری ہیں، اور محمد بن یوسف الفربری جو ہے نا انہوں نے صحیح بخاری امام محمد بن اسماعیل البخاری سے 2 دفعہ پڑھی ہے، مکمل صحیح بخاری، اور اس صحیح بخاری کے اندر پھر امام محمد بن اسماعیل البخاری نے جو احادیث آگے انہیں پڑھائیں، ان میں سے ایک حدیث ہے جس کو امام صاحب نے اس طرح بیان فرمایا ہے، کہتے ہیں حدثنا علی، مجھے میرے استاد علی، یہ علی بن عبداللہ المدینی ہیں، انہوں نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھے زہری نے، یہ ابو بکر محمد بن مسلم بن عبداللہ بن عبید اللہ بن شہاب الزہری ہیں، انہوں نے، وہ کہتے ہیں مجھے سید التابعین سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور انہوں نے یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصی۔ یہ صحیح بخاری کی 1189 نمبر حدیث ہے، یعنی 89۔ تو یہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ باقاعدہ سفر کر کے اور سواریاں کس کے 3 مساجد کی طرف ہی جانا جائز ہے، جو ایک مسجد حرام ہے، مسجد رسول یعنی مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ نا میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی ہے، اور یہ میں نے اس کی نا 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے کہ جن کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اسی سازش کا حصہ ہے، کہ یہ حدیث جو ہے نا، یعنی انہوں نے بطور اعتراض کے جو اور بطور مثال کے جو حدیثیں انہوں نے پیش کی ہیں نا، تو ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ یہ بھی اس میں بھی سازش ہوئی ہے۔ حالانکہ ان کے نزدیک تو پوری سازش ہوئی ہے نا، تو کوئی بھی حدیث بیان کر دی جائے، لیکن بہر صورت میں نے حدیث وہ اختیار کی ہے کہ جن کے بارے میں باقاعدہ انہوں نے مثال دی کہ یہ ولی ہے۔ اور ایک بات یہ تھی، اس لیے میں نے یہ حدیث پڑھی۔ دوسری بات میں نے اس لیے یہ حدیث پڑھی ہے کہ ہم جو احادیث کو ماننے والے ہیں اور ہم ان احادیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھتے ہیں اور دین کا اس کو حصہ سمجھتے ہیں، اور اس کے بغیر جو ہے نا، جو اس کا منکر ہے ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو ہماری بنیادیں یہ ہیں کہ ہمارا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا ایک سلسلہ سند موجود ہے، اور پوری کی پوری کتابیں موجود ہیں، پورے کا پورا نا ایک فن موجود ہے۔ تو جو اس فن پہ، جو اس علم پہ جو اعتراض کرتا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اعتراض کی بنیاد کیا ہے۔ تو یہ جو سازش یعنی یہ جو فتنہ ہے یا یہ جو اعتراض ہے نا کہ احادیث ایک عجمی سازش ہیں، تو میں سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بھئی ہمارے پاس جو حدیثیں ہیں نا، اس کی تو ہم نے دلیل آپ کو یہ دے دی کہ ہمارے پاس یہ دلیل ہے، یہ اس کی سند ہے، یہ کتاب ہے، یہ راوی ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ مزید میں آگے تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے، ان سے یہ حدیث ابو ہریرہ نے سنی ہے، ابو ہریرہ سے یہ سعید بن مسیب نے سنی ہے، ان سے امام زہری نے سنی ہے، زہری سے جو ہے نا وہ آگے سفیان بن عیینہ نے سنی ہے، سفیان بن عیینہ سے آگے علی بن عبداللہ المدینی نے سنی ہے، ان سے امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر لی ہے، پھر امام بخاری سے اس کی کتاب کو ان کے شاگرد فربری نے، اور آگے تک یعنی پورے کا پورا سلسلہ جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ گویا 1400 سال پہلے کسی چیز کے ہونے کا ہم نے دعویٰ کیا ہے، یا 1200 سال پہلے ہم نے کسی چیز کے ہونے کا دعویٰ کیا ہے، 1300 سال پہلے ہم نے کسی چیز کے ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو ہم پوری کے پورا اس کا ایک سلسلہ سند اور اس کی بنیاد بیان کرتے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے اور اس کی یہ دلیل ہے۔ تو بھائی جان، آپ نے یہ اعتراض کیا ہے نا کہ بھئی آج سے 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے، 1400 سال پہلے احادیث گڑھی گئی ہیں، سازش ہوئی ہے، بتائیں آپ کے پاس اس کا کیا ذریعہ ہے؟ کیا آپ نے خود یہ سازش ہوتی دیکھی اپنی آنکھوں سے؟ تو معلومات کا تو یہی ذریعہ ہوتا ہے نا، یا بندے نے خود وہ چیز ہوتی ہوئی دیکھی ہوتی ہے، یا سنی ہوتی ہے، یا پھر اس کو کسی بندے نے خبر دی ہوتی ہے۔ تو کیا آج سے 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 1400 سال پہلے جب یہ حدیث گڑھی جا رہی تھیں، تو کیا آپ وہاں پہ موجود تھے؟ آپ نے ان حدیث کو گڑھتے ہوئے دیکھا کسی کو؟ اور اگر آپ خود موجود نہیں تھے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی اس وقت موجود نہیں تھے۔ پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خبر مل جائے ہمیں، تو آپ کے پاس اس کی، ہمارے پاس جو خبر ہے نا، ہم نے تو اس کی پوری کی پوری سند بیان کر دی ہے کہ بھئی ہمیں فلاں نے بیان کیا، اس کو فلاں یہ کر کے۔ آپ بتائیں، آپ کو کس نے بتایا کہ یہ سازش ہوئی ہے؟ آپ پہلے اپنا سلسلہ سند بیان کریں۔ بھئی میں نے ایک حدیث بیان کی، اس میں نے آپ کو 25 راویوں پہ مشتمل جو ہے نا وہ سلسلہ سند میں نے بیان کر دیا۔ آپ کے پاس کون سی سند ہے؟ آپ کے پاس کیا ذریعہ ہے؟ آج سے 1000 سال پہلے کوئی حادثہ ہوا ہے، اس کے ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے جو کہہ دیا کہ یہ عجمی سازش ہوئی ہے، یا یہ درباری مولویوں کا یہ کام ہے، یا یہ صرف افسانہ ہے، تو بھائی آپ بتائیں نا کہ یہ آپ کا ایک دعویٰ ہے، آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، تو پہلے آپ اس دعوے کو ثابت کریں۔ آپ کے پاس اس دعوے کے ثبوت کی کیا دلیلیں ہیں؟
تو پکی بات ہے کہ جو احادیث کو ثابت کرنے والوں کے پاس جو دلائل ہیں، یا ہم نہیں کہتے، آپ مان لیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی راوی بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، راویوں میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں نا، ہم نے تو دلیل پیش کی ہے نا، تو آپ اس پہ جرا کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس تو دلیل ہے ہی نہیں، ہم جرا کس بات پہ کریں؟ تو سب سے پہلا نقطہ یہ ہے، اس طرح کے جتنے بھی اعتراضات ہیں نا، ان میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گویا کہ ہم پہ مقدمہ تو کر دیا ہوا ہے احادیث گڑنے کا، لیکن یہ عدالت کے اندر اب پیش نہیں ہو رہے، ہم پیش ہو گئے ہیں، ہم اپنا مقدمہ لے کے آگے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے، ہم جب پیش کریں گے یہ اس پہ اعتراض کریں، یہ ہے وہ ہے، تو بھئی آپ تو اس طرف سے پیش ہی نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مقدمہ جیت گئے ہوئے پہلے نمبر پہ، اس میں لمبا چوڑا جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ یعنی تفصیل کے ساتھ ہم ان کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمارا مزید ذہن کھلے کہ یہ جو سازش والی بات کر دی گئی ہے، یہ اصل میں اس وجہ سے کر دی گئی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے، اس وقت یعنی احادیث لکھی کس طرح گئی ہیں، ان کے اندر کس طرح اہتمام کیا گیا، وہ پورے کا پورا سلسلہ کیا تھا۔ تو سب سے پہلے جب انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ اجمی سازش ہے، تو آپ نا اس لفظ کو تھوڑا سا کھول کے دیکھیں، اس کو تھوڑا سا نا ٹٹول کے دیکھیں۔ اس لفظ کا مطلب پتہ کیا ہے کہ یہ روایات اور یہ احادیث اصل میں نہیں تھیں، لیکن کوئی سازش کی گئی ہے اور ان میں ان روایات کو بنا لیا گیا ہے، گویا یہ روایات گڑھ لی کی ہوئی ہیں۔ تو اب ہم نا اس بات کو آپ یہ دیکھیے کہ یہ چیز کس کے ساتھ جا کے مل جاتی ہے، یہ آپ نے گویا کہ ایک بندے کے اوپر الزام لگایا ہے کہ وہ بندہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو ہم سیدھی سی بات تو یہی کہہ سکتے ہیں جو میں نے پہلے کہی ہے نا کہ بھئی آپ دلیل دیں کہ آپ کے پاس اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل کیا، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ہم ان کو محدثین کے ذرا اسلوب میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محدثین جو ہے نا، جب کسی روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں، مثال کے طور پہ یہی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے نا، تو امام بخاری نے نا 5 چیزوں کی اس میں تحقیق کی ہے، 5 چیزوں کی تحقیق کرنے کے بعد اس روایت کو صحیح انہوں نے قرار دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز پتہ کیا ہے؟ سند کا متصل ہونا، یعنی امام بخاری نے ایسے اٹھ کے نہیں کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، یا امام بخاری نے یہ نہیں کہہ دیا کہ امام زہری جن کو وہ ملے بھی نہیں ہیں کہ امام زہری یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا، بلکہ امام بخاری نے اپنے سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا سلسلہ سند پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے علی بن مدینی نے بیان کیا جن کو میں نے خود سنا ہے، اور علی بن مدینی کو ان کے استاد سفیان بن عیینہ نے یہ بات بتائی ہے۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ مجھے یہ بات زہری نے بتائی ہے، زہری نے کہا کہ مجھے یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ مجھے یہ بات جو ہے نا وہ سعید بن مسیب نے بتائی، اور سعید بن مسیب نے بھی کہا کہ مجھے یہ بات صحابی رسول ابو ہریرہ نے بتائی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے یہ بات اللہ کے رسول نے۔ تو یعنی امام بخاری نے پہلا کام یہ کیا کہ اتصال سند ثابت کیا ہے کہ ہر راوی ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے اور اس نے ایک دوسرے سے روایت کو سنا ہوا ہے یا اس سے لیا ہوا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات محدثین یہ کرتے ہیں جب کسی بھی روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں تو اس میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جتنے راویوں کا میں نے نام لیا ہے نا، یہ ایسے میں نے پھڑ تڑ کے نام نہیں لکھ دیے ہوئے، بلکہ یہ سارے کے سارے راوی جو ہیں یہ عادل ہیں۔ اور عادل ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ عاقل ہیں، یہ بالغ ہیں، اور ان کے اندر کسی قسم کی جو امانت و دیانت ہے نا اس کے اندر خیانت نہیں پائی جاتی، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اور جھوٹ نہ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ویسے تو کاروبار میں تو دکانداری میں تو وہ جھوٹ طوفان جو مرضی کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے رسول کی حدیث میں وہ جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ محدثین اس بندے کو عادل کہتے ہیں جس بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بولنا تو دور کی بات، عام باتوں میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، عام گفتگو اور معاملات میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ تو جو بندہ عام گفتگو اور معاملات میں بھی مطلب وہ جھوٹ بولتا ہے تو محدثین اگرچہ حدیث میں اس کا جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو تو محدثین اس کی بھی روایت کو نہیں لیتے۔
تو دوسری شرط ہوگی۔ تیسری شرط محدثین نے یہ لگائی ہے جس کی وہ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ جو راوی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے سے ملے بھی ہوئے ہیں، یہ ہیں بھی قابل اعتماد، یہ امانت و دیانت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، یہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن کیا ان کے اندر اہلیت ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب اس علم کو یہ سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ان کے اندر مطلب ان کا حافظہ مضبوط تھا کہ نہیں تھا؟ یا انہوں نے مطلب ان کے اندر یہ اہلیت تھی کہ بھئی یہ ایک حدیث کو سنے اور اس کو آگے منتقل کر سکے؟ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا، بندہ بدنیت نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہوتی، اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، وہ لکھ نہیں سکتا، یا وہ لکھے ہوئے کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، یا اس کو آگے پہنچا نہیں سکتا۔ تو تیسری شرط محدثین نے یہ لگائی ہے ضبط روات کی، اور ضبط الروات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس راوی نے حدیث کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ سنا ہے، اپنے استاد سے لیا ہے، اور آگے اپنے شاگرد تک انہوں نے اس کو منتقل کیا ہے۔ تو تین باتوں کی محدثین نے یہ ہمیں جو ہے نا وہ تحقیق کر دی۔ اگلے پھر چوتھی چیز جس کی وہ تحقیق کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس روایت کے اندر کسی قسم کا کوئی شذوذ نہیں پایا جاتا، کسی قسم کی کوئی علت نہیں پائی جاتی، اور شذوذ اور علت جو ہے نا یہ مطلب بڑی گہری چیز ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں کسی بھی چیز کو صحیح قرار دینے کے لیے سیدھی سیدھی یہ تین شرطیں کافی تھیں کہ بھئی راویوں نے ایک دوسرے سے سنا بھی ہوا ہے، وہ بدنیت بھی نہیں ہے اور ان کے اندر صلاحیت بھی ہے، تو آپ مزید کیا چاہتے ہیں؟ لیکن پھر بھی محدثین نے دو اور اضافی شرطیں لگائیں تاکہ پھر بھی کوئی مخفی چیز مطلب کوئی رہ نہ جائے، کوئی مخفی علت اس کے اندر نہ ہو، یا کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ بھئی وہ روایت کی صحت کے اندر مسئلہ کرتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کر کے نہ وہ شاذ ہو نہ وہ معلول ہو، یہ تھوڑی سی دو مخفی شرائط ہیں، اب ان کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ تھوڑا سا دقیق معاملہ ہے، تو یہ بالکل ایک الگ ہم سمجھ چلے جائیں گے۔ تو اس طرح 5 چیزوں کی تحقیق کرنے کے بعد محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو بھائی جان جب آپ نے اتنی محنت کرنے کے بعد آپ نے ایک بات کو سیدھا کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے، تو بتائیں نا پھر آپ کی بنیاد کیا ہے؟ اب محدثین یہ کہتے ہیں کہ علی بن مدینی جو ہے نا وہ سچا ہے، وہ کہتے ہیں سفیان بن عیینہ سچے ہیں، وہ کہتے ہیں امام زہری سچے ہیں، وہ کہتے ہیں سعید بن مسیب سچے ہیں، وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ سچے ہیں، آپ کہیں وہ جھوٹے ہیں، تو بھئی آپ کی بات ہم کیسے مانیں؟ کوئی بنیاد تو ہمیں بتائیں نا۔ اور یہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ امام بخاری سچے ہیں، سفیان بن عیینہ سچے ہیں، علی بن مدینی سچے ہیں، امام زہری وغیرہ سچے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس وقت کا پورا زمانہ امام زہری کے بارے میں کیا آتا ہے؟ متفق علی جلالتہ و اتقانہ، کہ امام زہری کے جلالت شان پر اور ان کے حفظ و اتقان پر اور ان کی صلاحیت پر اور ان کی امانت و دیانت پر پورے کی پورے جو لوگ ہیں، پوری کی پوری جو دنیا ہے اس وقت جو بھی ان کو جاننے والے، ان سب کا ان کے صحیح ہونے پہ اور قابل اعتماد ہونے پہ اتفاق ہے۔ تو بھائی جان بات سنیں، ایک مطلب آپ کہہ رہے ہیں یہ لاہور ہے، ایک لاہور کے کوئی عالم دین ہے، پورے کا پورا لاہور جو ہے نا وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، اور ایک بندہ جو ہے نا وہ دور امریکہ سے اٹھ کے آ کے کہتا ہے کہ نہیں یار یہ بندہ صحیح نہیں ہے، تو کیا ہم کس کی بات کو مانیں گے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس وقت لاہور کا کوئی عالم دین ہے، اس کو امریکہ سے کوئی بندہ آ کے جھوٹا کہہ دیتا ہے نا، تو لوگ اس کی غلط فہمی کو دور کر دیں گے کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، یا اگر وہ جھوٹا ہے تو لوگ اس کی بات کو مان لیں گے۔ لیکن ان محدثین کے ساتھ تو یہ ہوا ہی نہیں ہے نا، ان کو تو کسی نے جھوٹا کہا ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں تو اس طرح کا کسی نے اعتراض کیا نہیں، کیونکہ اس میں امکان ہی نہیں تھا، احتمال ہی نہیں تھا کہ یار یہ والا کام بھی کرتے، کیونکہ یہ ان کے اندر احتمال بھی ہوتا تو یہ اس طرح کر کے محدثین نہ ہوتے، یہ اس طرح کر کے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ نہ ہوتے۔ تو لہٰذا جب کسی حدیث کو صحیح کہہ دیا گیا نا، تو اس میں یہ کہنا کہ نہیں یہ سازش ہے اور مطلب یہ کسی نے جھوٹ بولا ہوا ہے، تو بھائی جان یہ بات بالکل غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اچھا پھر ایک اور بھی بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اس زمانے میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، یا اس زمانے میں لوگ احادیث گڑھتے نہیں تھے، لوگ جھوٹ بھی بولتے تھے، لوگ احادیث بھی گڑھتے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو احادیث گڑھنے والے تھے محدثین نے ان کو الگ کر دیا ہے، اور جو احادیث کے محافظ تھے اور امانت و دیانت اور ان کے اندر جو خصائل پائے جاتے تھے ان کو محدثین نے بالکل الگ کر دیا ہوا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ یہ عجیب بات ہے
کہ محدثین نے جن کو قابل اعتماد کہا ہوا ہے آپ ان کو قابل اعتماد نہ سمجھیں، اور پھر محدثین نے جن کو جھوٹا کہا ہوا ہے ان کو آپ جھوٹا سمجھ لیں. آپ کہیں دیکھو جی یہ محدثین نے اس کو جھوٹا کہا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کی ایک بات مانتے تو دوسری بات بھی تو مانیں. آپ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کہیں جی جو انہوں نے سچا کہا ان کو ہم سچا نہیں مانتے، جو انہوں نے جھوٹا کہا ہم ان کو جھوٹا نہیں مانتے. تو ہم کہیں گے کہ بھئی کس بنیاد پہ آپ ان سے یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ آپ اپنے اختلاف کی کوئی بنیاد تو ہمیں بتائیں نا، کہ کس بنیاد پہ آپ محدثین کی بات کو نہیں ماننا چاہتے. یعنی ایک راوی جس زمانے کے اندر موجود ہے، ایک محدث جس زمانے کے اندر موجود ہے، اور پھر ایسے بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی بند کمروں کے اندر موجود تھے، امام بخاری کو کوئی جاننے والا نہیں تھا. امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے. امام زہری کو ساری دنیا جانتی ہے، علی بن مدینی کو ساری دنیا جانتی ہے، سعید بن مسیب کو ساری دنیا جانتی ہے. یہ بعض باتیں نا بالکل مطلب علم سے تو وہ گری ہوئی ہوتی ہیں، وہ عقل کے بھی کسی وہ کھاتے میں نہیں آتی. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ابھی کوئی بندہ ہمارے اس زمانے میں نکل کے مطلب کسی جگہ پہ بیٹھ کے وہ چوک میں، چوراہے میں، یا کسی مسجد میں، یا کسی ممبر پہ کھڑے ہو کے، یا کسی جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا شروع کر دے، تو کیا مسلمانوں کی غیرت مر گئی ہوئی ہے کہ وہ اس کو روکیں گے نہیں؟ روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ تو بھائی جان کیا اس زمانے کے وہ جو جس زمانے میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ سازش ہو رہی تھی، اس زمانے میں کوئی غیرت والا بندہ نہیں تھا؟ مطلب یہ کہ سب کی غیرت مر گئی تھی، کسی نے نہیں کہا کہ یار تم اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹ بول رہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ مطلب بالکل یہ علم کے معیار سے تو گری ہوئی ہیں ہی، یہ عقل کے معیار سے بھی بالکل گری ہوئی. کوئی عاقل بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ ایسے ہوا گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اعتراضات کرنے والے ہیں نا، ان کو اصل میں اس ماحول کا پتہ نہیں ہے. ان کو اس پورے کا پورا وہ یعنی جو میکنزم ہے اور وہ پورے کا پورا جو سسٹم ہے نا، یہ اس سسٹم کو نہیں سمجھتے، اس لیے وہ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ مثلا آپ یہ واقعہ بیان کریں کہ جب اس کو کیا کہتے ہیں 1947 کا واقعہ ہوا نا، تو مطلب یہ کہ ٹرینیں جو ہے نا وہ آتی تھیں، تو کوئی بندہ کہ لے ٹرین کیسے آ سکتی ہے بھائی، اس وقت تو پیٹرول ہی نہیں تھا. مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پیٹرول اس وقت نہیں تھا تو کوئی بندہ کہ لو جی پیٹرول تو اس وقت تھا ہی نہیں، تو ٹرین کیسے آ سکتی ہے؟ جب مطلب اب آپ دیکھیں نا کہ آپ وہ کہے گا آئیں آپ میرے ساتھ ادھر آئیں، لاہور اسٹیشن پہ آئیں، کسی جگہ پہ جائیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ مجھے پیٹرول کے بغیر ٹرین چلا کے دکھا دیں. تو پیٹرول کے بغیر کیسے ٹرین چل سکتی ہے؟ اور بھائی آج سے 100 سال پہلے کہاں پیٹرول تھا؟ تو یہ تو بالکل جھوٹ بات ہے کہ ٹرینیں وہاں سے آتی ہیں. تو اسے بتانا پڑے گا کہ بھائی جان اس وقت ٹرینیں جو ہے نا وہ پیٹرول سے نہیں، وہ بلکہ کوئلے سے چلتی تھی. تو مطلب اگر آپ کسی جگہ کے ماحول کو نہیں نہ سمجھتے، اس کو آپ تصور نہیں کرتے، تو آپ اس پہ گھٹیا گھٹیا اعتراضات کریں گے. تو محدثین کا جو معاشرہ ہے اور اس وقت کا جو معاشرہ ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ محدثین نے جو ہے نا وہ جو قابل اعتماد راوی تھے ان کی بھی فہرست مرتب کی، جو جھوٹے راوی تھے ان کی بھی فہرست مرتب کی، اور جو قابل اعتماد تھی ان کی روایتیں مثلا صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر ہے. اور جو جھوٹے لوگ تھے جو ناقابل اعتماد تھے اس پہ بھی باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. امام ابن جوزی کی کتاب ہے لکھی ہوئی، اس سے پہلے یہ جوزجانی کی کتاب ہے الاباطیل والمناکیر، اس سے پہلے امام اکیلی نے چلے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے الضعفاء للاکیلی، اس کے اندر انہوں نے ضعیف راوی اور ان کی جو روایات ہیں وہ ذکر کی ہوئی ہیں. اس سے پہلے مطلب کئی کتابیں ہیں، پھر خاص کتابیں جو ہے نا وہ یعنی جو جھوٹے راوی تھے ان کے اوپر لکھی گئیں اور ان کی روایات پہ لکھی گئیں، جیسے ابن جوزی کی الموضوعات ہے، العلل المتناہیہ ہے، اسی طرح مطلب کتنی ساری کتابیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں. السیر الحسیس فی من رمع بوضع الحدیث، یہ غالباً سبط ابن العجمی کی کتاب ہے. اس طرح مطلب یہ ہے کہ درجنوں کتابیں ہیں جن کا موضوع یہ ہے، جیسا کہ درجنوں کتابیں ہیں نا، بلکہ بیسیوں اور سینکڑوں کتابیں ہیں جن کا موضوع یہ ہے کہ قابل اعتماد راویوں کو اور ان کی روایات کو ذکر کرنا ہے. اسی طرح درجنوں کتابیں ہیں ان کا موضوع یہ ہے کہ ناقابل اعتماد اور جھوٹے راویوں کو اور ان کی روایات کو ذکر کرنا. تو یہ بات نہیں ہے کہ محدثین کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے یہ کام بھی کیا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ جن روایات کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سازش ہے اور یہ گڑھی گئی ہیں، یہ ان روایات میں سے نہیں ہے بھائی جان، یہ قابل اعتماد روایات ہیں. تو اچھا اس میں نا پھر ایک اور بھی بات ہے کہ جو لوگ میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو اعتراض ہے نا اس کے دو پہلو ہیں.
اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ درباری مولوی جو تھے نا، انہوں نے حکام کو اور سلاطین کو خوش کرنے کے لیے یہ حدیث گڑھی ہیں۔ اس زمانے میں یعنی تدوین کا جو زمانہ ہے نا، آپ یہ کہہ لیں اس وقت یہ اموی خلافت تھی، پھر بعد میں یہ والی عباسی خلافت تھی۔ تو گویا ان پہ یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کی حدیث جو ہے نا وہ لوگوں سے گڑوائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فضول سی بات ہے، کوئی بندہ اس کو ثابت تو کرے نا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے حدیث لکھوائی، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، سرے سے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کسی کو نہیں کہا کہ جی ہمارے لیے یہ حدیث لکھ دیں۔ اور اگر مطلب کسی جگہ پہ کوئی شبہ بھی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چلے میں اس بات کو تھوڑا سا مؤخر کرتا ہوں۔ پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اس اعتراض کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ محدثین نے حکمرانوں کے پیچھے لگ کے یعنی درباری مولوی بن کے تو حدیث کر دی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اجمی سازش ہے۔ پہلے ہم اس بات کو لے لیتے ہیں کہ کیا محدثین، کیا یہ امکان ہے کہ محدثین جو ہے نا وہ حکمرانوں کے پیچھے لگ کے جو ہے نا وہ حدیث اور روایات کو گڑھ لیں؟ کیا یہ امکان موجود ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے غور کرنا ہے، ہم ان کو کہیں گے کہ جی آپ نام لیں، آپ بتائیں کہ جی کس بادشاہ نے جو ہے نا وہ حدیث گڑھنے کا حکم دیا تھا، تو وہ نام لیں کسی کا، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کیا کہیں جی عبد الملک بن مروان نے کہا تھا، وہ کیا کہیں جی ہشام بن عبد الملک نے کہا تھا، وہ کیا کہیں جی ولید بن عبد الملک نے کہا، وہ کیا کہیں گے عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا۔ تو کس کا نام لیں گے؟ وہ ابو جعفر المنصور کا نام لیں گے، مہدی کا نام لیں گے، ہارون الرشید کا نام لیں گے، مامون الرشید کا نام لیں گے، کس کا نام لیں گے؟ تو کسی کا نام لیں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور بتائیں کہ وہ ہم کہیں گے کہ بھئی جس کا تم نام لے رہے ہو اس کے ارد گرد کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ بڑا نیک تھا، اس نے ایسا کوئی کام کیا نہیں ہے، اس نے تو حدیث کی حفاظت کی ہے اور یہ والی ساری چیزیں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس نے حدیث گڑھی ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ۔ دوسری بات پتہ کیا ہے کہ علماء کرام جو ہے نا، انہوں نے اپنے زمانے میں اتنی محنت کی ہے اور اتنی زیادہ انہوں نے آزمائشیں برداشت کی ہیں کہ ان آزمائشوں کے ہوتے ہوئے یہ تصور بھی کرنا کہ وہ احادیث بھی گڑھتے ہوں گے پیسوں کے لالچ میں، حتیٰ کہ کسی حاکم سے ڈر کے بھی، تو یہ بالکل فضول بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے محدثین بھی ہیں، اب سعید بن مسیب کو ہی لے لیں، وہی جو اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شروع میں نے پڑھی۔ اب سعید بن مسیب کے بارے میں اگر کوئی منہ پھاڑ کے گئے جی وہ جو ہے نا وہ تو بادشاہوں کے پیچھے لگ کے حدیثیں گڑھتے تھے، تو سعید بن مسیب کی ساری عمر جو ہے وہ بادشاہوں کے ساتھ دشمنی میں گزری، طرح طرح کے ان کو آزمائشیں آئی ہیں، طرح طرح کے ان کے مسائل ہوئے، اور وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بادشاہ جو ہے نا ان سے ملاقات نہ ہو، وہ ملنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ علماء کے اندر یہ تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی کہ وہ بادشاہوں کی مجالس میں شریک ہونا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ہم نے اپنے آپ کی طرح سمجھ لیا ہوا ہے نا کہ ہمیں آج کوئی خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ کرے، ہمیں امریکہ سے کوئی آفر آ جائے یا ہمیں کسی اور طرف سے آفر آ جائے کہ بھئی آپ آ جائیں اور آپ اسلام پہ اعتراضات کرنا شروع کر دیں، ہم منٹ میں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ادھر بھاگ جائیں گے۔ تو بھائی محدثین ایسے نہیں تھے، محدثین تو ایسے تھے، سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ بادشاہ نے نا بڑی محنت کر کے ان کو کہیں سے ڈھونڈا، تو ان کا کہنے لگے جی میں نے بڑی محنت کی ہے، آج بھی آپ لوگ یہاں سارے ہم بھی آئے ہوئے تھے، تو میرا ذہن یہ تھا کہ میں آپ کی زیارت ضرور کروں تو اور آپ کی جو ضروریات ہیں وہ میں پوری کروں۔ تو سفیان ثوری کہتے کہ اب آپ نے مجھے مل لیا، تو کہتے ہیں ہاں جی میں نے مل لیا، لیکن آپ اپنی ضرورت بتائیں، آپ کی کیا خواہش ہے؟ امام سفیان ثوری کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ آپ نے آئندہ مجھے ڈھونڈنا نہیں اور مجھے ملنا نہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو محدثین اس لیول کا جن کا تقویٰ تھا اور جن کا اس لیول کی جن کی احتیاط تھی، ان کے بارے میں ہم یہ کہیں۔ اور پھر امام مالک کا نہیں آپ کو آتا، امام مالک جنہوں نے موطا لکھی ہے، انہوں نے کیا ایک مسئلہ تھا کہ زبردستی، زور زبردستی جو ہے نا اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اب امام مالک کا یہ فتویٰ تھا کہ بھئی زور زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ وقت کا جو گورنر تھا، جو بادشاہ تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ امام صاحب یہ فتویٰ دیں کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ حدیث گڑھنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک فتوے کا معاملہ ہے، یعنی اس سے کم معاملہ ہے، اور طلاق مطلب ہے کہ طلاق ہونے نہ ہونے کا معاملہ ہے۔ تو امام صاحب نے اس پاداش میں ماریں کھائیں، ان کا منہ سیاہ کر کے ان کو گدھے پہ بٹھا کے منادی کروائی گئی کہ یہ بندہ ہے جس نے بادشاہ کی بات کو نہیں مانا، اور امام مالک یہی کہتے رہے کہ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو طلاق المکرہ غیر جائز، کہ جو مجبور کی طلاق ہے نا، زور زبردستی کی طلاق جو ہے نا وہ نافذ نہیں ہوتی، اور اگر مجھے منوانا ہے تو قرآن کریم کی کوئی آیت لے اور اللہ کے رسول کا کوئی فرمان لے آؤ تو میں مان لیتا ہوں۔
تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسا مطلب گھٹیا انداز ہے کہ ایک طرف ایک محدث جو ہے نا وہ ایک فقہی مسئلے پہ اس نے اپنے بازو توڑوا لیے ہیں، اس نے اپنی توہین کروا لی ہے، گلی گلی کوچے کوچے اسے ذلیل کیا گیا ہے ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے، اس میں اس نے حق کو نہیں چھوڑا، تو کجا یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جائے؟ یہ ممکن ہے یار؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنا یہ چھوٹی بات؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اللہ کے رسول نے فرمایا جو مجھ پہ جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو امام مالک گویا کہ طلاق کے مسئلے میں حق پہ ڈٹے رہے، لیکن حدیثیں گڑھنے میں انہوں نے کہا لاؤ جی جتنی مجھ سے گڑھوانی گڑھوا لو۔ یہ کیسی فضول بات ہے، سمجھ سے باہر یہ بات۔ اور سعید بن مسیب کا اسی طرح لے لیں، سفیان ثوری کا لے لیں، یعنی جو بادشاہ سے جن کو لالچ ہی کوئی نہیں تھا، جو بادشاہ کے دربار میں جانا پسند نہیں کرتے تھے، اور کئی ایسے علماء بھی ہیں کہ جنہوں نے بادشاہ وقت کی مخالفت کی اور انہیں سزائیں دی گئیں، حتیٰ کہ انہیں قتل بھی کر دیا گیا۔ سعید بن جبیر جو ہیں یہ بہت بڑے تابعی ہیں، سعید بن مسیب سے اگرچہ تھوڑے سے طبقے میں یہ بعد میں ہیں لیکن اس لیول کے یہ آدمی ہیں۔ ان کو حجاج بن یوسف نے شہید کر دیا تھا، ان کو قتل کر دیا تھا۔ تو بھائی جان آپ اگر ان کے بارے میں کہیں کہ جی یہ جی امویوں سے پیسے لیتے رہے اور انہوں نے سیاست کے پیچھے لگ کے، تو یہ آپ کا عقل کا علاج کروانے والی یہ بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یار انہوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں دین کے، مطلب آپ کہہ لیں کہ اب امام احمد بن حنبل کا آپ لے لیں، مسند احمد بن حنبل لکھی ہوئی ہے نا، منہ پھاڑنے والے پھاڑ کے کہہ دیں گے کہ یہ جو حدیثیں ہیں جو نا یہ انہوں نے درباری مولویوں نے جو ہے نا ان کے کہنے پہ لکھ دی، اور امام مالک نے کتنے سال مار کس بات پہ کھاتے رہے؟ صرف ایک مسئلے پہ، ایک مسئلہ، آپ 40,000 حدیثیں گڑھنے کا الزام لگا رہے ہیں نا، انہوں نے ایک مسئلے کی وجہ سے مار کھائی، اور وہ مسئلہ کیا تھا کہ بادشاہ کہتے تھے کہ آپ یہ کہیں کہ قرآن کریم جو ہے نا وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جو اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے نا وہ اس کی مخلوق نہیں ہوتی۔ اب یہ مسئلہ جو ہے نا یہ اتنا، یعنی ہمارے نزدیک یہ اتنا چھوٹا مسئلہ ہے کہ شاید ہمیں یہ سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ کیا چیز ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے اس پہ مارے کھائی ہیں، اور مورخین نے باقاعدہ سیر و سوانے جو بیان کرنے والے انہوں نے کہا کہ امام مالک کو اتنے کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے کہ اگر کسی تندرست ہاتھی کو بھی پڑتے تو اس نے بھی مر جانا تھا، لیکن امام مالک جو ہے نا وہ یہ ساری کی ساری انہوں نے تکلیفیں برداشت کی۔ اس طرح اور مطلب محدثین کا اگر آپ ایک طرف سے نام لینا امام بخاری کا لے لیں، امام بخاری کو منہ پھاڑ کے کہنے والے تو کہہ دیتے ہیں کہ حدیثیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہوئی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ امام بخاری اپنے زمانے میں ان کا رویہ کیا تھا بادشاہوں کے ساتھ۔ امام بخاری جو ہے نا اپنے وقت کے امام تھے، محدث تھے حدیث کے بڑے، تو ان کا جو خراسان کا جو گورنر تھا غالباً طاہر بن عبداللہ یا عبداللہ بن طاہر یا جو بھی تھے، انہوں نے امام بخاری سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اتنے بڑے محدث ہیں، ہمارے علاقے میں آپ رہتے ہیں تو ہمارا کوئی نہ کوئی تو آپ پہ حق بنتا ہے نا، تو آپ ٹائم نکال کے نا ہمارے پاس تشریف لایا کریں اور دربار میں آ کے تو شہزادوں کو حدیث پڑھایا کریں۔ امام صاحب نے کہا کہ بھائی میں یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کوئی مذاق تھوڑا ہی ہے، تو بھائی میں ادھر مسجد میں بیٹھ کے اپنا درس دیتا ہوں، اپنے حلقہ درس میں درس دیتا ہوں، حدیث سننے والے مشرق و مغرب سے لوگ سارے چھوٹے بڑے ادھر آ کے مجھ سے سنتے ہیں، تو یہ بھی ادھر آ جایا کریں اور حدیثیں سن کے چلے جایا کریں۔ تو مطلب یہ ہے آپ جس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیثیں گڑھتے ہوں گے، انہوں نے تو یہ پسند نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے ان کے دربار میں چلے جائیں، ان کے شہزادوں کو سنانے کے لیے چلے جائیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ ہمارے دربار میں نہیں آنا چاہتے نہ آئیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سارے چھوٹے موٹے ادھر آپ نے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، غریب غربا اور ہر طبقے کے لوگ ہیں، تو ہم تو شہزادے ہیں، تو ہمارے لیے نا آپ کو پھر الگ سے مجلس کرنی چاہیے۔ امام صاحب نے کہا میں نے الگ مجلس بھی نہیں کرنی، تم نے سننے آنا ہے تو حدیث رسول کو ایسے ہی سننے ہو، جس طرح عام لوگ سنتے ہیں شہزادے بھی ویسے ہی سنیں۔ تو یہ چیز ہے، تو اسی وجہ سے امام بخاری پہ پھر مطلب بادشاہ وقت جو ہے وہ ناراض ہو گیا، گورنر جو ہے نا، اور اس نے مطلب سازش ایک باقاعدہ کی گئی امام صاحب کے خلاف، اور سیرت اور مطلب تاریخ کی کتابوں میں یہ باتیں صراحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں کہ امام بخاری پھر اسی آزمائش میں ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور انہی آزمائشوں کے اندر جو ہے نا وہ کچھ دیر بعد جو ہے نا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ تو بھائی جان یہ مثالیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، اس طرح کی اور بڑی مثالیں ہیں، آپ ان کو اگر پڑھیں گے نا تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی عالم دین اور کوئی محدث، جس کو ہم محدث اور عالم دین اور فقیہ، اور جس کو یعنی محدثین نے ثقۃن کہہ دیا، یہ لفظ فقہ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی ڈگری ہے، اور محدثین نے پوری تحقیق کے بعد جس آدمی کے بارے میں، جس راوی کے بارے میں ثقۃن کا لفظ لگا دیا جاتا ہے نا،
اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بندہ دیانتداری میں بھی اعلیٰ مقام پہ ہے اور یہ حفظ و ضبط میں بھی یہ اعلیٰ مقام پہ ہے اور اس کی روایت بالکل صحیح ہوگی. تو جس کے بارے میں محدثین نے ثقۃ کہہ دیا ہوا ہے نا، وہ بندہ جو ہے نا اس کے بارے میں یہ بات تصور ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حدیث گڑھتا ہوگا یا کسی لالچ میں آتا ہوگا یا کسی قسم کا جو ہے نا وہ اس طرح کی کسی سازش میں ہوگا. اچھا، اسی کا اب دوسرا پہلو میں نے آپ کو بتایا تھا. ایک تو یہ تھا نا کہ محدثین نے اور یعنی یہ سازش کر لی گئی ہے درباروں میں، یہ تو چیز ہو گئی. اس سے اگلا اس اعتراض کا نا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ نا کچھ عجمی لوگ تھے، ایرانی لوگ تھے اور فارسی لوگ تھے کہ جنہوں نے نا یہ احادیث گڑھ لی ہوئی ہیں. تو اب یہ اعتراض بھی، اس پہ بھی آپ ذرا غور کیجئے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنے محدثین ہیں اور جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں کتنے لوگ ہیں جو عربی نہیں ہیں یا جو ایرانی یا فارسی ہیں. مثال کے طور پہ آپ ابن شہاب زہری کو لے لیں تو یہ کیا ہیں؟ یہ ایرانی ہیں یا فارسی ہیں. سعید بن مسیب کو لے لیں، عروہ بن زبیر کو لے لیں. اسی طرح امام مالک کو آپ لے لیں، امام شافعی کو لے لیں، امام احمد بن حنبل کو لے لیں. ان میں سے کون جو ہے نا وہ تھا ایرانی تھا یا فارسی تھا؟ میں آپ کو باقاعدہ یہاں پہ محدثین کے عربی قبائل کا نام بتا دیتا ہوں کہ محدثین میں سے اکثریت جو ہے ان کا عرب سے تعلق تھا. یہ امام زہری کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا کہ یہ بنو زہرہ قبیلے سے ان کا تعلق تھا. اسی طرح امام مالک کا تعلق جو ہے نا وہ ذی اصبح قبیلے سے تھا. امام شافعی قریشی تھے. حمیدی، امام حمیدی قریشی ہیں. اسحاق بن راہویہ قریشی ہیں. یہ سارے بڑے بڑے مصنفین ہیں جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں اور حدیثیں. احمد بن حنبل جو ہے نا وہ شیبان قبیلے سے تھا ان کا تعلق. دارمی تمیم سے ہیں. مسلم جو ہے وہ قشیر قبیلے سے ہیں. ابو داؤد یہ بنو ازد سے ہیں. ترمذی بنو سلیم سے ہیں. حارث ابن ابی اسامہ جو ہے وہ بنو تمیم سے ہیں. ابو بکر البزار مشہور محدث جو ہے نا یہ بھی بنو ازد قبیلے سے ہیں. ابو یعلا یہ بھی بنو تمیم سے ہیں. ابو جعفر طحاوی یہ بنو ازد سے ہیں. ابن حبان بنو تمیم سے ہیں. طبرانی حمد بن سلیمان الطبرانی ابو القاسم یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں حدیث میں. یہ لخم قبیلے سے ان کا تعلق تھا، لخمی ان کو کہا جاتا ہے. تو اسی طرح امام مالک جو امام حاکم جو مشہور محدث ہیں ان کو ضبی کہا جاتا ہے. ان کا بنو ضبہ قبیلے سے ان کا تعلق تھا. تو ٹھیک ہے، امام بخاری کو جیسا کہ آپ لے لیں یا ابن ماجہ وغیرہ کو لے لیں، چند ایک محدثین ہیں. مطلب آپ یہ کہہ لیجئے کہ اگر 100 محدثین کی فہرست بنائیں نا تو ان میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ 10 یا 15 محدثین ایسے ہوں گے کہ جن کا تعلق جو ہے نا وہ فارس سے ہوگا یا ایران سے ہوگا یا اس طرح. اب یہ کیسی عجیب بات ہے کہ بھائی جان آپ کو 100 محدثین نظر آئے ہیں، ان میں سے 85 ایسے ہیں کہ جن کا عرب قبیلے سے تعلق ہے، وہ عربی ہیں، اور ان میں سے 15 آپ کو نظر آئے ہیں کہ جن کا تعلق ہے نا وہ فارس سے ہے. ہمارے نزدیک تو 100 کے 100 قابل اعتماد ہیں. کوئی عربی ہو، کوئی اجمی ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ سارے کے سارے قابل اعتماد ہیں. لیکن جس کے ذہن کے اندر شیطان ہے اور اس نے اسی طرح اس بات کو کرنا ہے کہ یہ عربی اور اجمی ہے، تو بھائی جان آپ کو وہ 15 اجمی تو نظر آتے ہیں لیکن آپ کو وہ 85 عربی کیوں نہیں نظر آتے؟ اگر آپ 15 اجمیوں کی بنا پہ سارے کے سارے ذخیرہ احادیث کو ایک سازش کہنے پہ تل گئے ہوئے ہیں تو آپ ان 85 کی وجہ سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ سازش نہیں ہے اور یہ سارے کے سارے عربی ہیں؟ پھر نا یہ والا جو اعتراض ہے نا، اس کا ایک اور بھی پہلو ہے نا کہ یہ جو اجمی لوگ ہیں، یعنی اگر خدا نخواستہ حدیث واقعتاً اجمی سازش ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اجمی لوگ تھے جنہوں نے عربوں کے خلاف سازش کرنی تھی یا کسی کے خلاف، حدیث کے اندر تو انہی عربوں کی فضیلتیں، مطلب حدیث کے اندر یہ آتا ہے مکہ اور مکرمہ کی فضیلت ہے، تو یہ کیسے ایرانی اور خراسانی ہے کہ یہ ایران اور خراسان کی فضیلت نہیں بیان کرتے، یہ مکہ مدینے کی یہ فضیلت بیان کرتے ہیں. یہ یمن کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ الایمان یمان والحکمت یمانی، کہ یمن جو ہے نا وہ ایمان اور علم و حکمت کا خطہ ہے. یہ شام کی فضیلت بیان کرتے ہیں. یعنی یہ کیسے بدو اجمی ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ انہوں نے سازش بھی کی ہے اور اس میں فضائل بھی اپنے دشمنوں کے بیان کرتے ہیں.
یہ کیسی عجیب بات ہے. اور اپنی یہ اپنا جو ہے نا اپنے اوپر یہ تنقید کرتے ہیں. مطلب اب یہ عراق کا علاقہ لے لیں جہاں کے محدثین ہیں زیادہ، اور اسی طرح یعنی یہ جتنے دیگر علاقے ہیں ان کے متعلق اب عراق کے بارے میں کیا کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نجد عراق ہے نا وہ فتنوں کی سرزمین ہے، اس سے فتنے اٹھیں گے. تو مطلب احادیث کے اگر مضامین پہ بھی غور کیا جائے نا تو ان کے اندر بھی ایسی کوئی چیز ہے سرے سے موجود نہیں ہے. اچھا اب آخر میں نا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ اس بات کی طرف آؤں جو جو سب سے پہلے میں نے شروع کی تھی، کہ یہ جو انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے نا کہ یہ احادیث اجمی سازش ہیں، جب ان کو عملاً ثابت کرنا پڑے گا نا تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. یعنی یہ اگر اتنا کہہ دیں گے نا کہ یہ اجمی سازش ہیں تو اس طرح کر کے یہ نعرے مارتے رہیں، لیکن جو ہی یہ کسی راوی پہ آگے الزام لگائیں گے، کسی امام پہ آگے الزام لگائیں گے، یا کسی حدیث کو اختیار کر کے کہیں گے کہ دیکھو جی یہ اجمی سازش ہے تو حقائق جو ہے نا وہ ان کے آگے جو ہے نا ان کا منہ توڑ دیں گے. حقائق جو ہے نا وہ بالکل ان کے خلاف آئیں گے. اب یہ جو ایک حدیث ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ولی لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ اصل میں اس کے اندر مکے اور مدینے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ کی فضیلت اس لیے بیان کی گئی ہے کیونکہ یہ فلسطین جو ہے نا یہ شام کا تھا حصہ، اور بیت المقدس جو ہے نا یہ ادھر شام میں آتا ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے نا وہ مکے اور مدینے کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اس طرف بھی متوجہ ہوں، کیونکہ اموی دارالخلافہ جو ہے نا وہ اس وقت دمشق تھا. تو اب اس پہ وہ کس پہ اعتراض کریں گے؟ اعتراض کرنے والوں نے یہ کیا ہے کہ امام زہری جو ہے نا ان کا امویوں کے ساتھ بڑے تعلقات تھے، تو لہٰذا امام زہری نے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر دیا. اچھا ایک بات تو پہلی بات تو یہ ہم کہتے ہیں کہ امام زہری کے بارے میں آپ ثابت کریں کہ انہوں نے کس جگہ پہ بیٹھ کے یہ کام کیا، کس بندے نے ان کو دیکھا کہ وہ یہ سازش کر رہے تھے. کوئی ثابت کرے، کوئی دلیل اور ثبوت لے کے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھائی جان جب اس حدیث کو ذخیرہ حدیث کے اندر آگے دیکھیں گے تو یہ صرف امام زہری سے تو نہیں ہے. اب اس روایت کے تفصیلی طور پہ اگر طرق اور اس کی اسانید دیکھی جائیں تو پتہ نہیں ہے کس نے اس کو روایت کیا ہوا، لیکن فی الوقت میں نے سرسری سی اس کی تلاش کی ہے تو میرے سامنے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت جو ہے نا اس کی ایسی سند ہے جس کے اندر سرے سے امام زہری کا ذکر ہی نہیں ہے، جس کے اندر سعید بن مسیب کا ذکر ہی نہیں ہے. مطلب اس میں جو پہلے میں نے حدیث بیان کی ہے اس میں یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سعید بن مسیب ہیں، اور آگے زہری ہیں، اور زہری سے آگے وہ ابن عیینہ ہیں اور علی بن مدینی ہیں. اب یہ میں نے اس کو صحیح مسلم سے تلاش کیا تو یہ میرے سامنے آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہی حدیث بیان کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابو ہریرہ سے سننے والے سلمان الاغر ایک اور راوی ہیں، ان سے سننے والے عمران بن ابی انس ہیں، ان سے سننے والے عبد الحمید بن جعفر ہیں، ان سے سننے والے عبداللہ بن وہب ہیں، ان سے سننے والے ہارون بن سعید الاہلی ہیں امام مسلم کے جو استاد ہیں، اور ان سے سن کے امام مسلم نے یہ روایت لکھی ہے. تو بھائی جان آپ کتنے کو لوگوں کے اوپر آپ الزام لگائیں گے؟ امام زہری نے بھی جھوٹ بول دیا، سلمان الاغر نے بھی جھوٹ بول دیا، فلانے نے بھی بول دیا. تو آپ یہ چیزیں اس طرح کر کے بھائی جان ثابت نہیں کی جا سکتی، یہ عملاً اس طرح ممکن نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ مطلب آپ باہر نکلے دن کو صبح 10 بجے اور صبح 12 بجے اور عین سورج نکلا ہوا اور آپ کہیں کہ سورج تو موجود ہی نہیں ہے. تو بھائی جب آپ یہ کہیں گے نا کہ سورج موجود نہیں ہے تو پھر لوگ یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں واقعی سورج موجود نہیں ہے اور اس نے ثابت کر دیا ہے، بلکہ لوگ پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھائی جان آپ کی آنکھوں میں نور موجود نہیں ہے، آپ کی آنکھوں کو نظر نہیں آتا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان محدثین نے جو حدیث لکھی ہے نا ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو سورج کی طرح نکھری بھی نظر آتی ہیں، لیکن اگر آپ کو ان میں حق نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کی بصیرت اگرچہ ہے ہی، بصارت ہے بھی، لیکن اللہ نے آپ کے دل کی بصیرت جو ہے نا اور دل کا جو نور ہے وہ آپ سے چھین لیا ہوا ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میرے ذہن میں اس حوالے سے آئیں. ویسے اس حوالے سے اگر اچھا ایک بڑی اہم بات رہ گی، چلے وہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ اعتراضات کرنے والے ہیں کون، اس قسم کا کہ اعتراضات کیے کنہوں نے. خاص طور پہ یہ جو اجمی سازش والا ہے یا محدثین نے حدیثیں گڑھ لی ہوئی ہیں، تو یہ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ اس پہ نا 3 قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ اعتراضات کیے ہوئے. تو ان میں سب سے پہلے رافضی طبقہ ہے. رافضیوں نے یہ اعتراض جو ہے نا وہ بڑے شد و مات سے کیا حدیث پہ،
اور ان کا مسئلہ یہ تھا، انہوں نے کہا جی ہر وہ حدیث جو ان کے خلاف گئی، انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے دشمنوں نے گڑھی ہوئی ہے، اور خود جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی مرضی کی جو چیزیں وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے کی ہیں۔ تو رافضیوں کے ساتھ جو ہے نا ہمارا مسئلہ وہ تو صرف حدیث کا نہیں ہے، ان کا تو مسئلہ یہ، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ بھی جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں معاذ اللہ کہ فرشتہ بھول گیا تھا، اس نے آنا کہیں اور تھا تو وہ آ کہیں اور گیا۔ ان کو تو حدیث نہیں، ان کو تو قرآن کے ساتھ بھی مسئلہ، وہ کہتے ہیں جی قرآن کریم بھی صحیح حفاظت سے نہیں پہنچا ہوا، یہ بھی ان کی سازش ہے کہ صحابہ کرام کی یہ سازش ہے کہ انہوں نے اس طرح کر دیا ہوا ہے۔ ان کے اور ہمارے ساتھ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رافضیوں کی اس بات کو بندے نے کیا سنجیدہ لینا، جنہوں نے اس سے بھی بڑے بڑے بلنڈر کیے ہوئے ہیں، اب بندہ اس پہ ان کو کیا کہے۔ تو روایتی لوگوں میں سے جو ہے نا یہ رافضی لوگ ہیں۔ اچھا، دو قسم کے لوگ اور بھی ہیں جنہوں نے یہ اس قسم کا جو ہے نا وہ سازش والی بات کی ہے، ان میں سے ایک ہے مستشرقین۔ تو مستشرقین نے یہ اعتراض بڑی شد و مت سے کیا ہے، اور مستشرقین کا بھی میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں، ان کا مسئلہ کیا تھا۔ یہ جو مستشرقین ہیں نا یہ تھے عیسائی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ عیسائیت یا یہودیت، یہ تورات انجیل زبور جو ہے نا، یہ ان کے اندر اتنی تحریف ہوئی ہے، اتنی تحریف ہوئی ہے، نہ اس کے اندر کوئی سند ہے، نہ اس کے اندر کوئی آگا ہے، نہ کوئی پیچھا ہے۔ یعنی ان کی جو مذہبی روایات ہیں نا، اور جو مذہبی مواد ہے، اور ان کا جو لٹریچر ہے، اس کے اندر سند اور تحقیق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے تو الحمدللہ آپ دیکھیں نا، میں ایک طالب علم ہوں، تو میں نے آپ کو شروع کرتے ہی اپنے استاد سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک نام لے کے بتایا ہے، اور آپ چاہیں گے تو اس ایک ایک راوی کے متعلق جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ سینکڑوں صفحات جو ہے نا وہ گویا کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر اس کے متعلق ہمیں مل جاتے ہیں، اس کا مکمل بایو ڈاٹا مل جاتا ہے۔ لیکن یہ عیسائیوں کے ہاں تو اس طرح کی چیز نہیں تھی، ان کے ہاں تو یہ چیز نہیں تھی، ان کو تو آگے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا، ان کے پاس تو سند نام کی کوئی چیز نہیں ہے، راوی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو انہوں نے تحقیق کہاں سے کرنی، کہاں گیا اتصال سند، عدالت روات، ضبط روات اور وہ والی چیزیں، ان کے پاس گویا کہ وہ بنیاد ہی نہیں ہے جس کے اوپر انہوں نے یہ تحقیق کی بنیاد ہوتی، تو پھر ان کی مجبوری تھی کہ انہوں نے پھر اٹکل پچو لگانا شروع کر دیے کہ یار ایسے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو مطلب حکومتیں تھیں اور ان کی جو سیاسی قوتیں تھیں، انہوں نے ان پہ پھر ظلم بھی تو کیا نا، انہوں نے جب کوئی آگا پیچھا نہ ہو تو پھر جس کا زور چلتا ہے وہ کام چلا لیتا۔ تو ان کو یہ سمجھ آئی کہ یار جس طرح ہمارے ساتھ دو نمبری ہوئی ہے نا، جس طرح ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، تو لگتا مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہاتھ ہوا ہے۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ بھائی جان مسلمانوں کا سلسلہ بالکل الگ ہے، اور میں وہی مثال دوں گا وہ پیٹرول والی۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ پیٹرول والی گاڑی ہے، تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید پیٹرول کے علاوہ کوئی گاڑی اور چل نہیں سکتی، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ پیٹرول سے ہٹ کے کسی اور چیز کے ساتھ بھی گاڑی چل سکتی ہے۔ تو ان کا یہ مسئلہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ تو ایک تیسرا طبقہ بھی تھا، یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں، آپ یہ کہہ لیجئے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا یعنی کفران نعمت کے اندر یہ مبتلا ہوئے ہیں۔ وہ تھے ہمارے مسلمان، جن کو ہم منکرین حدیث کہتے ہیں، جو ان سے متاثر ہوئے ہیں مستشرقین سے۔ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ مسلمان تھے نا، اللہ تعالیٰ اگر ان کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتے اور ان کی یعنی اگر خوش نصیبی ہوتی، تو یہ مسلمانوں کے گھر کلمہ پڑھنے والے یہ پیدا ہوئے تھے، یہ اپنی روایت کے ساتھ جڑتے، علمی روایت کے ساتھ جڑتے، اس طرح جڑتے کہ جس طرح محدثین نے اور فقہاء نے دین کو سیکھا، اور اس میں بھی دیکھیں، آپ دیکھیں انہوں نے اختلاف کیا کہ نہیں کیا، حدیث کی تحقیق ابھی تک جو ہے نا وہ محدثین کر رہے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ان کو ان کی بد نصیبی نے ان کو سیدھی طرف جانے کی بجائے الٹی سمت ان کو لے گئی۔ یہ حالانکہ ان کا مسئلہ وہ نہیں تھا عیسائیوں والا، یہ تو مسلمان تھے، یہ چاہتے تو ذرا سی محنت کر کے جو ہے نا وہ یہ ساری کی ساری چیزیں انہیں سمجھ آ سکتی، پورے کا پورا یہ جو ہے نا وہ ایک مطلب پیراڈائم جو ہے نا وہ ان کے سامنے آ سکتا تھا۔ لیکن یہ اس طرف نہیں ہوئے، یہ چلے گئے ادھر مستشرقین کی طرف، اور انہوں نے آنکھیں بند کر کے جو مستشرقین نے کہہ دیا انہوں نے بھی ویسے کہنا شروع کر دیا۔ خیر، اب میں بات کو مختصر کرتا ہوں، کہنے والے جو بھی ہوں، رافضی طبقہ ہو، مستشرقین ہوں، یا ان کے دم چھلے ہوں، یہ جو ہمارے منکرین حدیث ہیں، ان سب کے اعتراضات کا جواب جب سے انہوں نے کرنے شروع کیے ہیں الحمدللہ محدثین نے تب سے دیا ہوا۔ اور اردو زبان کے اندر جب یہ اعتراضات آئے ہیں الحمدللہ اردو زبان کے اندر اس پہ کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں،
مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی جو حجیت حدیث ہے اس کے اندر انہوں نے جواب دیا ہے، آئینہ پرویزیت کے اندر جواب دیا ہے۔ یہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، انہوں نے ان اعتراضات کا جب انڈیا کے اندر کیے گئے انہوں نے بڑا تفصیل کے ساتھ، اور خاص طور پہ ہمارے اردو میں جو اعتراضات کیے گئے نا ان کا زیادہ پہلو یہ تھا کہ یہ کوئی عجمی سازش ہے، تو لہٰذا انہوں نے یہ بات سامنے رکھ کے نا بڑا اس وقت کے سیاسی حالات، اس وقت کی تاریخ، اس وقت کا اتار چڑھاؤ، اس سب کو انہوں نے بیان کر کے تو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہوئی ہے کہ یہ بات کرنا ہی فضول ہے کہ یہ کوئی سازش تھی، کیونکہ اس قسم کی سازش کا کوئی امکان ہی سرے سے موجود نہیں تھا۔ اور اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی علماء کرام نے اس پہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اکرم ضیاء العمری ہیں، انہوں نے اس پہ ماشاءاللہ بڑا اچھا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ نا جامعہ امام کے ایک استاد ہیں، ان کا نام ہے غالباً خالد بن منصور الدریس، انہوں نے اس پہ بڑا لکھا ہوا ہے، مستشرقین کے اعتراضات پہ ایک انہوں نے اچھا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں ضیاء الرحمان الاعظمی، انہوں نے یہ منہج المحدثین فی النقد اس کے اندر انہوں نے بہترین لکھا ہوا ہے۔ اور اگر خاص اس شعبے کے اوپر اگر دیکھنا ہو کہ محدثین جو ہے نا انہوں نے کوئی سیاسی دباؤ میں آ کے یا درباری مولوی بن کے انہوں نے کوئی کیا، تو اس پہ یہ کتاب ہے المحدثون والسیاسہ، یہ نا کوئی 800-900 صفحات کا پی ایچ ڈی کا رسالہ ہے، یہ سعودیہ کے ایک عالم دین ہیں ابراہیم بن صالح العجلان، ان کا یہ رسالہ ہے، بڑے غیرت مند عالم دین اور ماشاءاللہ بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو شرح صدر ان چیزوں پہ دیا ہوا ہے، یہ فتنوں پہ اور یہ مستشرقین اور ادھر ادھر، انہوں نے المحدثون والسیاسہ کے نام سے 900 صفحات میں ان کی کتاب بعد میں چھپی ہے جو ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا، اس کے اندر انہوں نے اس کا ایک ایک جو ہے نا اس کے تارو پود جو ہے نا وہ بکھیر کے رکھ دیے ہوئے۔ اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے نظریۃ الاختلاق عند الحداثیین، تو یہ والی کتابیں ہیں، ان سے جو ہے نا وہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے پاس یہی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کوئی خیر رکھی ہوئی ہے، اس میں نے جو اچھی باتیں کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو باعث برکت بنائے، اور اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے میں معافی چاہتا ہوں، اور سننے والے احباب جو ہیں اگر ان کو اس میں جو کوتاہی نظر آتی ہے تو وہ ضرور اس میں اصلاح فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔